بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صاحب شاکر کی یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 7 جون سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا۔ آج آپ صبح سے انتظار کر رہے ہوں گے جناب کہ سب سے بڑی خبر جو آنے والی تھی اس کا کیا بنا۔ مجھے فون کالز بھی بہت آ رہی ہیں اور ایسے ایسے علاقوں سے آ رہی ہیں کہ اگر ان کا نام لے دیا تو جو انڈیا میں بسنے والے دوست ہیں اور انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی ذرا تھوڑی سی پریشانی بھی ہوگی، تکلیف بھی ہوگی، اور اس خبر کو سننے کے لیے پاکستان سے زیادہ انڈیا میں بہت زیادہ بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑی تشویشناک خبر تو میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے بڑا کنسرن پتہ ہے کیا جی؟ یہ انڈیا کے اندر کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی چیلنج کرے گا تو ہم ان کو اپنے ٹیلی فون کالز کا ڈیٹا بھی دے سکتے ہیں کہ کہاں سے کالز آئیں انڈیا کے اندر سے۔ اور سب سے بڑا کنسرن ان کا یہ ہے کہ کہیں چائنا پیچھے تو نہیں ہٹ جائے گا، چائنا نے کوئی بات تو نہیں مان لی، انڈیا اپنی بات منوا تو نہیں لے گا، کیونکہ سارے کہتے ہیں کہ یہ بڑے مکار ہیں چائنیز، کہیں ان کی باتوں میں نہ آ جائیں۔ تو سارے اس پہ تھے، اور انڈیا کے اندر ایک مؤثر قوت موجود ہے جو یہ چاہتی ہے کہ چائنا نے جو کچھ کام دکھایا ہے اب وہ اس سے پیچھے نہ ہٹے، بلکہ وہ انڈیا کو اپنے آخری گھر تک چھوڑ کے آئے۔ اور یہ ہے انڈیا کے اندر کی آواز، جبکہ ہمارے جو ویورز میں ہمارے انڈین بھی موجود ہیں وہ مجھے دھمکیاں شمکیاں دیتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے جولائی میں کیا ہونا ہے۔ تو جولائی میں کچھ بھی نہیں ہونا جی، جولائی میں یہی کچھ ہوگا جو مئی کے آخری ہفتے میں ہوا، اور جولائی میں بھی اگر ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو جولائی میں شاید ہو سکتا ہے 27 فروری سے زیادہ جواب آ جائے۔ تو یہ بات ہے۔ تو سب سے بڑی خبر جس کا انتظار کیا جا رہا تھا جی وہ تھی کہ کور کمانڈر لیول کی ایک فلیگ میٹنگ ہونی تھی۔ اچھا، میں نے یہ کنفرم کیا کہ انڈیا جو ہے وہ تو اس کو کہہ رہا ہے کہ آج مذاکرات ہونے ہیں، اور فوجی سطح پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اعلیٰ سطحی مذاکرات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک اخبار ہے، اخبار نہیں بلکہ CNN کو ایک انٹرویو دیا بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے۔ یہ میرے سامنے پڑا ہے، نیو دہلی میں ہی یہ شائع ہوا ہے جی، CNN کو انٹرویو ہے، اس لیے یہ خبر ہماری بھی نہیں ہے۔ اب یہ انٹرویو کب ہوا؟ یہ انٹرویو ہوا 5 جون کو۔ مذاکرات جس کو یہ مذاکرات کہہ رہے ہیں یہ تھے 6 جون کو۔ تو 6 جون سے پہلے ایک دن پہلے CNN پہ راجناتھ صاحب اپیئر ہوتے ہیں اور ایک انٹرویو دیتے ہیں جو نیو دہلی سے ہی شائع ہوتا ہے۔ یہ 2 جرنلسٹوں کو یہ انٹرویو دیا انہوں نے، اور انٹرویو میں راجناتھ سنگھ ڈیفنس منسٹر انڈیا یہ تسلیم کر کے پہلے تسلیم کروایا گیا ہے، انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ایک سگنیفیکنٹ نمبر چینی فوج کے لائن آف ایکچول کنٹرول پہ موجود ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی سچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی سچ ہے کہ چائنا بارڈر پہ کیا ہے جناب، چائنا بارڈر پہ چینی فوج جو ہے وہ بڑی تعداد میں موجود ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ جو وہاں کا یہ بھی تسلیم کیا، اب یہ دیکھیں بھارتی وزیر دفاع یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ چینی فوج انڈیا کے علاقوں پہ قابض ہو چکی ہے اور انڈین ٹیریٹری میں داخل ہو چکی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ زبان کچھ اور طرح کی، وہ کہتے ہیں کیونکہ ان کا کلیم تھا، انڈیا کا کلیم تھا کہ یہ علاقہ ہمارا ہے، اور چائنا کا کلیم تھا کہ یہ علاقہ ان کا ہے۔ تو لہٰذا
اب بھارتی وزیر دفاع کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ چائنا نے یہ سمجھا تھا کہ یہ علاقہ ان کا ہے، اس لیے وہاں پہ وہ فوج آ گئی اور وہاں پہ قابض ہو گئی، جبکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے۔ اور یہ بڑی سادہ زبان میں، تو لہٰذا ایک دن پہلے دنیا کے سامنے یہ حقیقت تسلیم کر لی گئی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حقیقت کیوں تسلیم کی گئی، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی بھی وہ زبان تو خیر نہیں استعمال نہیں کی جا سکتی، پنجابی والی، پریشر بہت تھا جی، ورنہ یہ جس کو یہ مذاکرات کہتے ہیں یہ مذاکرات نہیں تھے۔ یہ ہم نے پھر بیجنگ سے کنفرم کیا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کنفرم ہوا کہ یہ مذاکرات نہیں تھے۔ اچھا جناب، اس کے بعد اب ایک اور بھارتی وزیر دفاع نے ایک اور بات تسلیم کی اس انٹرویو میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ کوئی ملک ہمارے سامنے سر تسلیم خم کرے، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا ملک ہمارے سامنے اور ہم کسی دوسرے ملک کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ ان کے الفاظ وہ انگلش میں ہیں اور کاپی رائٹس کی وجہ سے میں نہیں پڑھ رہا، لیکن وہ یہی ہیں کہ جناب ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے سامنے سر تسلیم خم کرے، اور ہم یہی توقع دوسرے سے بھی کرتے ہیں، یعنی کہ چائنا سے۔ تو لہٰذا ایک اور بات بھی انہوں نے تسلیم کی۔ انہوں نے کہا جی یہ آخری مہینے یہ ہوا تھا یہ سارا کچھ، اور انڈین علاقے پہ چائنیز فوج نے یہ قبضہ کر لیا۔ یہ ایک دن پہلے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ جناب اب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب جناب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ چائنا کے ساتھ کوئی تھوڑی سی ہینکی پھینکی ڈپلومیسی کر رہے تھے انڈین گورنمنٹ دلی، تو یہ جس کو یہ مذاکرات کہتے ہیں، تو پہلے تو میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ مذاکرات نہیں تھے۔ بیجنگ سے ہم نے کنفرم کیا، ادھر چائنیز ایمبیسی سے بھی کنفرم کیا، اسلام آباد سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہرگز مذاکرات نہیں ہیں، یہ ایک فلیگ میٹنگ ہے، اور وہ بھی دلی مسلسل مانگ رہا تھا فلیگ میٹنگ کہ چلیں کم از کم اس پہ بات نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا، ایک فلیگ میٹنگ کر لیں۔ اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے سفارتی زبان میں کیا ہے، ڈپلومیٹک اسٹریٹجی کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر یہ کسی بھی لیول پہ چائنا جو ہے، چائنا کو یہ انگیج کر لیتا نیو دہلی کسی بھی لیول پہ، وہ فارن منسٹر کی لیول پہ، وہ سیکٹری خارجہ کے لیول پہ، وہ ایمبیسیڈرز کے لیول پہ، کہیں بھی چائنا اور انڈین گورنمنٹ ایک جگہ پہ دو آفیشلز بیٹھ جاتے سول سائڈ کے کہ جناب یہ ہو رہا ہے، تو انڈیا نے یہ کرنا تھا کہ یہ جناب چائنا نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے، اور انڈیا نے بھی تسلیم کر لیا ہے، تو اب یہ متنازع علاقے کو تسلیم کرنے کے بعد چائنا ہم سے بات کر رہا ہے، جیسے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں کشمیر کے معاملے میں، وہ بات چیت کرتے ہیں، کشمیر کا ایشو ماننا مسلسل مانتے آ رہے ہیں 49 سے لے کے، اور یہ جو آخری شرم الشیخ کا ڈکلیریشن ہوا تھا وہاں تک وہ مانتے آ رہے ہیں کشمیر کا، لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈین آکوپائڈ کشمیر کی نہیں بات کر رہے تھے، ہم تو پاکستان والے کشمیر کی بات کر رہے تھے۔ ایگزیکٹ یہی کام وہ چائنا کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، انڈین گورنمنٹ جو ہے، انڈین فارن منسٹری، وہ یہ کرنا چاہتی تھے کسی بھی طریقے سے، بھرپور کوشش کرنے کی انہوں نے کہ کسی بھی طریقے سے یہ بات کر لیں کہ جیسے بیٹھیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ متنازع علاقہ ہے، چائنا نے بھی تسلیم کر لیا اور انڈیا تو پہلے ہی کہتا آ رہا ہے، لہٰذا یہ تو اس علاقے کی بات ہو رہی ہے جو متنازع ہے، جبکہ چائنا یہ کہتا ہے کہ یہ متنازع علاقہ نہیں ہے،
چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ تھا اور ہے اور رہے گا، اور پہلے یہ خالی پڑا تھا۔ انڈیا جو ہے وہ تجارتی کیا کہنا چاہیے تجارتی نقل و حرکت کا جھانسا دے کے وہ مسلسل وہاں پہ اپنا سڑکیں بنا رہا تھا، ایئر بیس بنا رہا تھا، اور وہاں پہ اپنی فوجی اڈے بنا رہا تھا۔ الٹیمیٹلی تو چائنا نے اس علاقے کو خالی چھوڑا ہوا تھا، جیسے سیاچین پہ انڈیا نے قبضہ کیا تھا جی۔ تو لہٰذا 1962 میں بھی یہی ہوا تھا۔ تو چائنا یہ منوا چکا ہے، یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ پہلے مانے کہ یہ بھائی کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ ہم نے کوئی چائنا نے قبضہ نہیں کیا، یہ ہمارا علاقہ تھا، ہم نے لے لیا، اور اب ہمارے یہاں پہ فوجی اڈے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، اور اگر آپ نے کوئی حرکت کی تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے چائنا پہ حملہ کیا ہے۔ تو یہ سارے سیاسی سفارتی جو ہو رہی تھیں سازشیں اور شطرنج کی چالیں، وہ ساری فلاپ۔ چائنا نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسی لیے ثالثی والی بات بھی کی کہ کہیں چائنا انگیج ہوا تو مان لیا جائے گا کہ چائنا نے مان لیا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ لہٰذا میں اس لیے آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں کہ جو ہمیں چائنیز ایمبیسی نے سمجھایا اور بیجنگ نے بتایا کہ یہ مذاکرات کوئی نہیں ہے، پھر الٹیمیٹلی جو ایک ریکویسٹ مانگی گئی، ایک ریکویسٹ کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ فوجی زبان میں کیا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں ملٹری ڈپلومیسی کا نام دے رہے ہیں، تو فلیگ میٹنگ مانگی گئی۔ تو فلیگ میٹنگ کے لیے چائنا جو ہے وہ راضی ہوا، اور وہ بھی فلیگ میٹنگ کب ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے بھئی اگر قبضہ کر لیا ہے پھر تو فلیگ میٹنگ نہیں ہوتی، پھر تو جنگ ہی ہوتی ہے۔ جب اگر آپ مانتے ہیں کہ یہ قبضہ ہے تو پھر یہ ہوا کہ جناب کہ چلیں ایک فیس سیونگ کے لیے ہم اپنے لوگوں کو مطمئن کر سکیں کہ جی ہمارا پیسفلی یہ ڈائلاگ جو ہے ہوگا اور اس معاملے کو ہم حل کریں گے۔ اسی لیے یہ جو بھارتی وزیر دفاع نے یہ جو گفتگو کی، کیونکہ یہ تعطل کا شکار ہو گئی تھی جی یہ فلیگ میٹنگ بھی، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی اٹ از ٹرو دیٹ پیپل آف چائنا آر آن دا بارڈر، دے کلیم دیٹ اٹ از دیئر ٹیریٹری، آور کلیم از دیٹ اٹ از آور ایریا۔ اب آپ ذرا سوچ لینا، دیر ہیز بین اے ڈس ایگریمنٹ اوور اٹ، انڈیا ہیز ڈن واٹ اٹ نیڈس ٹو ڈو، یہ راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو فلیگ میٹنگ ہوئی ہے یہ بھی لکیریں نکلوا کے ہوئی، اور یہ فلیگ میٹنگ ہوئی ہے جناب 2 کور کمانڈرز کے درمیان، اور ان کا تھا کور کمانڈر 14 کور کے کمانڈر تھے، جنرل سنگھ صاحب تھے جی، اور ان کی طرف سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیفٹیننٹ جنرل ہریندر سنگھ تھے جی انڈیا کی طرف سے، اور 14 کور کے کمانڈر ہیں جی یہ، اور چائنا کی طرف سے تھے جی تبت ملٹری ڈسٹرکٹ کے۔ اور یہ تعطل کا شکار اس لیے ہوئی تھی کہ یہ پہلے 6 کو یعنی کہ کل ہونی تھی اور 6 کو ہی ہوئی، لیکن پہلے اس کی تھی 8:30 بجے، اور پھر اس کا ٹائم چینج کیا گیا یہ 11:30 بجے۔ اور اس سے پہلے بھی، اب اگلی بات بتا دوں، اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو کانفرنس ہوئی چائنیز ایمبیسیڈر کی اور انڈین ایمبیسیڈرز کی، ایک ویڈیو کال بھی ہوئی، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہوئی انڈین اور چائنا کے سفیر تھے جناب، اور یہ ویڈیو کال کی گئی، اور اس میں اگین کیونکہ چائنیز جو ہیں
وہ بڑے کنسرن تھے کہ اس میں کوئی ہینکی پھینکی نہیں ہونی چاہیے، اس کو وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب بعد میں اپنے طریقے سے استعمال کیا جائے۔ خیر میٹنگ ہو گئی، میٹنگ پہ جو ہماری اطلاعات ہیں اسلام آباد سے جو ہم نے لی ہیں جناب، سورس ہمارا چائنا ہے، اس کے علاوہ باقی بھی ہیں لیکن چائنا مین ہے۔ تو اس میں یہ ایک فلیگ میٹنگ تھی، اور ایک فلیگ میٹنگ میں گفتگو یہ ہوئی ہے جناب کہ یہ تسلیم کر کے آئے تھے کہ یہ آپ کا علاقہ ہے۔ فلیگ میٹنگ جب کی جاتی ہے تو اس میں تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ کا علاقہ ہے، آپ کا قبضہ ہے، تسلیم شدہ ہے۔ اور چائنا نے جی کیٹاگوریکلی ایک بات تو کہہ دی ہے کہ ہم یہاں سے واپس جانے کے لیے تو آئے نہیں، اور اب اثر نو تعین ہوگا، اور اگر مزید کوئی ہمارا علاقہ ہوگا تو وہ بھی ہم لیں گے، اور آپ کے 370 اور 35A، آرٹیکل 370 اور 35A جو مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس آپ نے تبدیل کیا تھا، اس کو ہم مانتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہی، اپنے بوٹوں سے ہی ملیا میٹ کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد ملیا میٹ کرنے کے بعد چائنیز سائڈ سے یہ میسیج کنوے کر دیا گیا ہے کہ اب اس پہ آپ نے کوئی ڈسپیوٹ کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کرنی، لڑائی کے لیے ہم تیار ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ انڈیا کی طرف سے جو چیز مانگی گئی وہ یہ ہے، میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی مہربانی کریں کہ جناب یہ خالی کر دیں۔ انہوں نے کہا جی جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اس پہ اب ہائپ کریٹ نہ کی جائے اور ہمیں دنیا بھر میں گندہ نہ کیا جائے، کیونکہ ہمارا پریشر بہت ہے انٹرنل، اور آپ کو پتہ وہ جو ایک ڈرامہ ہوتا ہے تو اس کے لیے تو جو کچھ بھی ہے معاملہ ہم بند کمرے میں بیٹھ کے آپس میں ہی طے کر لیں گے، اس کو زیادہ اچھالا نہ جائے۔ تو بات یہ ہے چائنا بالکل جناب اس کو اچھالے گا بھی، اور اب چائنا کی جو پالیسی ہے ٹورڈ انڈیا وہ ایگریسو ہی ہوگی، اس سے کم کی نہیں ہوگی۔ اور یہ تھی جی صورتحال۔ تو آج کا جو ملٹری ڈپلومیسی کے نام سے ایک فلیگ میٹنگ کا اہتمام کیا گیا تھا، اس میں انڈیا کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، اور چائنا نے اپنی شرائط پہ، اپنی ٹرمز پہ یہ ایک فلیگ میٹنگ اوکے کی، اور اس کے علاوہ ٹائیں فش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج جو 6 جون انڈیا کے لیے ایک بہت ہی برا دن تھا جی، اور انہوں نے جو کچھ وہ میدان جنگ میں ہار چکے ہیں، فلیگ میٹنگ میں انہوں نے اپنی اس شکست کا اعتراف کیا ہے، اور شکست کا اعتراف کرنے کے بعد جو ان کے کور کمانڈر تھے وہ واپس لوٹے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چائنا نے یہی کہا ہے کہ جناب آپ جیسا آپ کی طرف سے جواب آئے گا، اس کا ہماری طرف سے جو جواب الجواب ہے وہ اس سے ڈبل کا ہوگا۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چلیں اس پہ بھی ہم خود اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ یہ پریس ٹرسٹ آف انڈیا ہے جی، انڈین نیوز ایجنسی ہے، انہوں نے یہ جو آج فلیگ میٹنگ ہوئی، اس فلیگ میٹنگ کے بارے میں 4 لائنوں کی یہ خبر ریلیز کی ہے، اور اس خبر میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ہفتے کو ہائی لیول ملٹری ٹاکس ہوئے۔ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ملٹری ٹاکس نہیں تھے، یہ ایک فلیگ میٹنگ تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ ہوئی، اور اس کے بعد جو انڈین وفد تھا وہ لیفٹیننٹ جنرل ہریندر سنگھ کی قیادت میں تھا، اور ایک جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹیننٹ لے بیسڈ کور کمانڈر جی، اور اس کے بعد چائنیز کی طرف سے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں ان کی قیادت کر رہے تھے تبت ملٹری ڈسٹرکٹ کے جرنیل۔ اور گفتگو جو ہوئی جی ٹاکس جس کو یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑی
پازیٹیو تھی اور بڑی جامع تھی، پازیٹیو تھی اور بڑے اچھے ماحول میں ہوئی تھی۔ اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ اگلی بات کہ دونوں سائڈوں کا یہ رویہ جو تھا وہ بھی پازیٹیو تھا، یہ سینئر ملٹری آفیشل نے بتایا۔ اب یہ میں آپ کو بتا دوں جی اگلی بات کہ یہ جو ہوتی ہے نا جی فلیگ میٹنگ، اتفاق سے میں نے بھی ایک اٹینڈ کی ہوئی ہے، وہ میں پھر کسی دن بتاؤں گا کہ وہ میں نے کیسے اٹینڈ کی تھی۔ ایک سویلین کے ہوتے ہوئے یہ پاک انڈیا انٹرنیشنل بارڈر پہ میں نے ایک فلیگ میٹنگ اٹینڈ کی تھی۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جناب کور کمانڈر کے ساتھ ٹاکس ہوئیں اور ان کے ساتھ یہ ہیڈ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے، اور ادھر سے بھی تو ہوتا یہی ہے کہ باقی جو ہوتے ہیں وہ جونیئر ہوتے ہیں اور وہ گنے تان کے کھڑے ہوتے ہیں جب ٹینس ماحول میں فلیگ میٹنگ ہوتی ہے نا، جیسے میں نے اٹینڈ کی تھی، تو وہ بڑی ہوتی ہے جناب کہ کسی طرف سے بھی کوئی ہلکی پھلکی بھی حرکت ہوئی تو اڑا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ریئر ہوتا ہے لیکن بہت ٹینس ماحول میں تو جونیئر سٹاف ساتھ ہوتا ہے اور گارڈز ساتھ ہوتے ہیں، اسپیشل فورس، اور دو کمانڈر آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور جو باقی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف بندوقیں تانے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے فلیگ میٹنگ اٹینڈ کی تھی وہ اس لیول کی تھی، اس طرح کے ماحول میں تھی۔ تو فلیگ میٹنگ میں یہی ہوتا ہے، یہ ٹاکس واکس کا کوئی چکر نہیں تھا۔ تو اگر اس میں سے کوئی چیز برآمد ہوئی ہوتی تو انڈین میڈیا اس وقت شور مچایا ہوتا اور پورا انڈیا نہیں پوری دنیا کو انہوں نے سر پہ اٹھایا ہونا تھا کہ ہم نے یہ کر دیا، ہمارے کمانڈر نے یہ وہ کر دیا، ہمارے کمانڈر نے یہ بات منوا لی۔ تو 3 لائنوں کی جب خبر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لٹیا ڈبو کے ہی گھر آئے ہیں اور کچھ ملا نہیں ہے۔